لکل حمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ دوسرے حصے کا سبق نمبر 13 کا پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا جو اس کا چیپٹر ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس میں اردو سے ہمیں عربی بنانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس انداز سے بنانا بتائیں گے کہ آپ آسانی سے اس کی عربی آپ بنا لیں گے۔ اگر آپ اسی سبق کا پہلا چیپٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہاں پر پہلا لفظ آپ اگر غور کریں گے تو ہے تو ہنستا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر آپ کو صیغے ذہن میں ہوں گے تو ہنستا ہے تو یہ ہے مضارع کا صیغہ، اور کون سا ہے؟ مضارع ہے یہ فعل، اور صیغہ ہے یہ واحد حاضر کا۔ واحد حاضر کا صیغہ ہے تو ہنستا ہے۔ ہنسنے کی عربی ہم نے پڑھی تھی ماضی کے اندر، ضاحکا، وہ ہنستا ہے، تو اسی سے ہم بنا دیں گے تضحکو۔ کیا بنا دیں گے؟ تضحکو۔ یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے تو کھیلتا ہے، واحد حاضر کا، تو اس کی عربی بنا دیں گے تلعبو۔ میں پڑھتا ہوں، یہ متکلم کا صیغہ ہے، اقرأو، میں پڑھتا ہوں اقرأو۔ میں عبادت کرتا ہوں، یہ بھی متکلم واحد کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، اعبدو۔ تو بیٹھتا ہے، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، تجلسو۔ میں اٹھتا ہوں، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں ہم بنا دیں گے انہدو۔ نہدہ سے انہدو۔ تو نکلے گا، نکلے کی عربی ہم نے پڑھی تھی خرجہ، تو اس کی ہم عربی بنا دیں گے تو نکلے گا، تو کیونکہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے تو اس کی عربی بنیں گے تخرجو۔ تخرجو، خرجہ یخرجو کے وزن، فعل یفعلو کے وزن پر۔ میں داخل ہوں گا، واحد متکلم کا صیغہ ہے ادخلو۔ میں اجازت دیتا ہوں، یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے اذانو۔ اس کی عربی ہم بنائیں گے اذانو۔ تو منع کرتا ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے تمنعو۔ اس کی عربی کیا بنا دیں گے؟ تمنعو۔ اس کے بعد میں ہے تو کھاتا ہے، یہ بھی واحد حاضر کا صیغہ ہے تاکلو۔ تو کھاتا ہے، اکلا یاکلو سے۔ تو روٹی کھاتا ہے۔ تو دیکھیے ہم نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل، پھر مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فعل ہے کھانا، اور کرنے والا اس کے اندر فاعل، اور روٹی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے مفعول بھی۔ تو روٹی کھاتا ہے تو تاکل الخبزہ، تاکل فعل، تا ضمیر فاعل بن جائے گا اس کے اندر، اور خبزہ مفعول بھی بن جائے گا۔ تاکل الخبزہ، تو روٹی کھاتا ہے۔ تو پیتا ہے، تشربو۔ شریبہ پڑھا تھا ہم نے ماضی کے اندر، اسی سے یہ فعل مضارع واحد حاضر ہے، تشربو۔ تو دودھ پیتا ہے، تشرب اللبن۔ تشرب اللبن، تو دودھ پیتا ہے۔ میں لوں گا خوبصورت پھول، کیا ہے؟ میں لوں گا، تو اس کی عربی بنائیں گے اخذو۔ اخذو، میں لوں گا۔ آگے ہے میں خوبصورت پھول لوں گا، اخذو زہرن جمیلن۔ اخذو زہرن جمیلن، پھول کی عربی آتی ہے زہرن، اسی سے مفعول بھی ہے زہرن اور جمیلن، اس کی صفت۔ میں یاد کروں گا، تو حفیظہ کا معنی ہوتا تھا اس نے یاد کیا، اسی سے ہم اس کا بنا دیں گے متکلم کا صیغہ یہ احفظو، میں یاد کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دو معنی لگتے ہیں مضارع کے اندر، حال اور استقبال کا۔ یہاں پر استقبال کا لگا رہے ہم، یعنی مستقبل کا۔ احفظو، میں یاد کروں گا۔ آگے ہے میں نیا سبق یاد کروں گا، احفظ الدرس الجدیدہ۔ احفظ، میں یاد کروں گا درس الجدیدہ، نیا سبق، احفظ الدرس الجدیدہ۔ اس کے بعد ہے تو فارسی پڑھتا ہے، متکلم کا اس کا صیغہ ہے یہ واحد حاضر کا، تو پڑھتا ہے تقرأ فارسیاً۔ تقرأ، تو پڑھتا ہے فارسیاً، فارسی۔ میں عربی زبان پڑھتا ہوں، متکلم کا صیغہ ہے اقرأ لغۃ العربیۃ۔ اقرأ اللغۃ العربیۃ۔ اقرأ، میں پڑھتا ہوں لغۃ العربیۃ، عربی زبان، اقرأ اللغۃ العربیۃ۔ اس میں دوپہر کے کھانے میں چاول بھی کھاتا ہوں۔ کیا ہے؟ میں دوپہر کے کھانے میں چاول بھی کھاتا ہوں۔ فعل لے کے آئیے، فاعل لے کے آئیے، مفعول لے کے آئیے، جار و مجرور لے کے آئیے، پورا بن جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے یہ۔ کھاتا ہوں نا، اقرأ، کیا کھاتا ہوں؟ چاول اور روٹی۔
رزہ والخبزہ کب کھاتا ہوں؟ دوپہر کے کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانے میں، فی الغدائی ایضاً۔ اب ایک ایک کر کے میں نے آپ کو عرض کر دیا، اب اس کو ملا کے کیسے بنائیں گے؟ اقرأ الرز والخبز فی الغدائی ایضاً، اقرأ الرز والخبز فی الغدائی ایضاً۔ میں دوپہر کے کھانے میں چاول بھی کھاتا ہوں اور روٹی بھی کھاتا ہوں، بن گیا آسانی سے۔ ہم شام کے کھانے کے بعد دودھ پیتے ہیں، فعل لائیے، فاعل لائیے، مفعول لائیے، جار مجرور لائیے، بن جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں نا، یہ کس کا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو کیا لائیں گے؟ شریبہ سے نشربو، کیا کرتے ہیں؟ لبنا، نشرب اللبن، ہم دودھ پیتے ہیں کب؟ بعد العشاء، بعد العشاء، شام کے کھانے کے بعد، شام کے کھانے کے بعد۔ ایضاً، یہ بھی کا معنی دے دے گا، ایضاً پورے کا عربی سے ہم نے بنا دیا نشرب اللبن فی العشاء ایضاً۔ اس کے بعد میں آپ دیکھ لیجیے با کی تمرین ملاحظہ فرمائیے، مسلم کسی صورت میں نماز سے غفلت نہیں کرتا۔ غفلہ سے یغفلو ہم لائیں گے اس کا مضارع، المسلم یغفلو ما یغفلو عن الصلاۃ فی حال من الاحوال۔ المسلم لا یغفلو، غفلت نہیں برتتا، کس چیز سے؟ عن الصلاۃ، نماز سے، فی حال من الاحوال، کسی صورت میں بھی۔ المسلم لا یغفل عن الصلاۃ فی حال من الاحوال، وہ ہر کام خلوص سے کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کی عربی لائیے افعالو، کرتا ہے نا، ہر کام ہے نا، کل عمل، ہر کام کی عربی لائیے کل عمل، کیسے کرتا ہے؟ خلوص سے کرتا ہے نا، من اخلاص، یفعل کل عمل، وہ ہر کام، وہ کرتا ہے ہر کام، کیسے؟ اخلاص سے، من اخلاص، خلوص سے، من اخلاص۔ اس کے بعد میں کامیابی خلوص کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، تو حصل سے یحصل آئے گا، فعل یفعل کے وزن پر آئے گا، تو اس سے ہم کریں کامیابی خلوص کے بغیر۔ پہلے اس کی ہم عربی بنا دیتے ہیں، لا یحصل الفوز، کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کائے کے بغیر؟ خلوص کے بغیر، بغیر اخلاص، بغیر اخلاص، لا یحصل الفوز، کامیابی غیر فوز آتی ہے، الفوز معنی ہوتا ہے کامیابی، لا یحصل الفوز، کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بغیر اخلاص۔ اسی طرح آپ اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اس والی جملے کے اندر بھی، اس طرح سے کر سکتے ہیں، یفعل کل عمل باخلاص، وہ ہر کام اخلاص سے کرتا ہے، من کی جگہ با بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے، لیکن ہم میں دین نہیں، لیکن اب ہم میں دین نہیں، لیکن الآن، لیکن اب ہم میں، اتنا ہو گیا یہ، ما فینا، ہم میں نہیں، لیکن الآن، لیکن اب ہم میں نہیں، کیا؟ دین، دین، لیکن اب ہم میں دین نہیں، لیکن الآن ما فینا دین، لیکن الآن ما فینا دین، ہم میں خلوص نہیں، ما فینا، ہم میں نہیں، کیا؟ خلوص، خلوص، ما فینا خلوص۔ اس لیے اس کے بعد میں، اس لیے ہم عزت سے بہت دور ہو گئے، اس لیے لأننا، ہم بہت دور ہو گئے، بعدنا من العزت جدا،
اس لیے لِأَنَّنَا بہت دور ہو گئے، بعدنا ہم دور ہو گئے، کیسے؟ من العزتی عزت سے، جداً بہت. پورے کی عربی بنا دیجیے، الگ الگ کر کے آپ کے سامنے توڑ کے پیش کر دیا. لِأَنَّنَا بعدنا من العزتی جداً. اب ہمارے لیے، اس کے بعد ہے اور اب ہمارے لیے ذلت ہے. وَلَنَا وَالْآنَ لَنَا وَالْآنَ لَنَا، اور اب ہمارے لیے ذلت ہے. وَالْآنَ لَنَا ذلت، اور اب ہمارے لیے ذلت ہے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہذہ نتیجۃ، یہ نتیجہ ہے اعمالنا، ہمارے اعمال کا. ہذہ نتیجۃ اعمالنا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم ہر چیز میں شہرت طلب کرتے ہیں. فعل فاعل لے کے آئیے. یطلب السمعۃ، ہم ہے نا، نطلب السمعۃ، متکلم کا صیغہ لے کے آئیے. نطلب السمعۃ، ہم طلب کرتے ہیں. کل شیء، ہم شہرت طلب کرتے ہیں. کل شیء، فی کل شیء. نطلب السمعۃ، ہم شہرت طلب کرتے ہیں. فی کل شیء، ہر چیز میں. نطلب السمعۃ، نطلب فعل فاعل، سمعۃ مفعول، فی کل شیء جار مجرور بن جائے گا. نطلب السمعۃ فی کل شیء، ہم ہر چیز میں کیا کرتے ہیں؟ شہرت طلب کرتے ہیں، اور شہرت ہمارا مقصود ہے. والسمعۃ، اور شہرت، غرضنا، ہمارا مقصد ہے. والسمعۃ غرضنا، اور شہرت ہمارا مقصود ہے. یعنی اس کا لب لباب، یہ درسی سبق تو ہو گیا، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب اپنی طلب صرف شہرت حاصل کرنا، مشہور ہونا ہوگی، تو پھر اصل کامیابی جس کو اخلاص کہتے ہیں، نیت میں، عمل میں جو اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا، آخرت کا ڈر، قبر کا خوف، تو جب شہرت حاصل کرنا مقصود ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی. بندے کا سب سے بڑا مقصد اور مطلب یہی ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. یہ ذہن بٹھا کر کے، یہ نیت رکھ کر کے بندہ جب کرے گا کوئی بھی عمل خیر، تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ضرور ملے گی. آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے. ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. جزاکم اللہ خیرہ.